अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज यकीन करो मैं इतने टेलीफोन सुन रहा हूँ दोस्तों के बातें ये वो सारा कि मुझे दिल में बड़ा गुस्सा है। बहुत गुस्से वाली तकरीर मैं करना चाहता हूँ, और वो भी नून लीग के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर करना चाहता हूँ, गुस्से वाली तकरीर। लेकिन मैं जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। आज आपने एक वाक़या सुना होगा कि कोयटा वाली साइड पे एक आदमी ने एक नून लीग वाले को कत्ल कर दिया कि ये नवाज शरीफ की तारीफ़ें करता था और इमरान खान की बुराइयां करता था, और साथ उस कातिल की 3 बहनों का भी बताया कि ये 3 बहनें थीं। तो उन्होंने कहा जी अब इनका क्या होगा? तो वो कातिल कहता है इनका अल्लाह मालिक है। तो उन्होंने कहा जी तेरे लीडर का अल्लाह मालिक नहीं है? उधर तेरा ज़हन नहीं गया कि उसका मालिक अल्लाह ही है, इमरान खान का? तूने उनको कत्ल कर दिया है, तो ये तूने सोचा ही नहीं, और अब तू कह रहा है बहनों का अल्लाह मालिक है जो पीछे अकेली रह गई हैं। तो सर जी इस तरह का माहौल इमरान खान ने पैदा कर दिया है। ये मेरी बड़ी ज़रूरी वीडियो है जो आपने शेयर करनी है, लाइक करनी है। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। अब इस तरह का माहौल हो गया है कि समझ लो कि हम सब की जानों को ख़तरा हो गया जो नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है ना? खुलेआम सारे का सारा मीडिया इमरान खान के साथ लगा हुआ है, और वो इमरान खान जिसने आज भी फौज को गालियां दी हैं, जानवर कहा है, और न्यूट्रल के हवाले से सारा उनका नाम वो लेता है। शेख रशीद ने जो गालियां दी हैं राना सनाउल्लाह को, मस्जिद नबवी पे हमला उन्होंने किया है, और उल्टा ये नून लीग के ऊपर आए हुए हैं कि इन्होंने पर्चे करा दिए। नून लीग कहती है नहीं जी नहीं, ऐसी तो नहीं कराया, ऐसी तो नहीं कराया। सर जी या तो नून लीग को कोई सियासत करना नहीं आ रही, या हम सब लोग नून लीग की हिमायत छोड़ दें, क्योंकि ये मैं आपको क्या बताऊं कि ये कोई काम करने के काबिल नहीं है। कल भी राना सनाउल्लाह कह रहा था कि अगर आइंदा आपने ऐसा किया ना तो फिर शेख रशीद मैं आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। जब वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगाएंगे, गली गली में जो बारूद की सुरंगें हैं वो बिछ चुकी हैं, महल्ले में, गली में, हर जगह में, और हम तहस नहस कर देंगे, तो फिर ये हुकूमत किस काम की है? हुकूमत की वो कह रहे हैं कि हम कत्ल करेंगे, हम मारेंगे, मर जाएंगे, हम इमरान को लाएंगे और हम सारा कुछ करेंगे। तो हुकूमत किस चीज़ की है बताओ? हुकूमत यही कहती रहेगी कि अब के मार के देख, ईद के मार के देख, अब तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। सारे जुर्म भी वो कर रहे हैं और हमले भी वो इनके ऊपर कर रहे हैं, सफाइयां ये दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को तो मेरी वीडियो देख लें, मैं आपको कितनी वीडियो दिखा चुका हूं कि वो इन तेलों में तेल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए राना सनाउल्लाह को शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है। तो फिर आप किसकी हिमायत करेंगे और आपको क्या सपोर्ट मिलेगी? बताएं, आप क्यों फिर नून लीग की हिमायत करें या सपोर्ट करें? कि नून लीग वाला कत्ल हुए, आपने एक अखबार में बयान तक नहीं दिया। वो इधर आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा भीगी बिल्ली बने हुए हैं और ऐसे फिर रहे हैं जैसे वाकई आप चोर हैं। एक बंदे ने अभी मुझे पूछा है कि सर जी हर बंदा जो मीडिया पे आप जब कोई फेसबुक खोल लें, कोई व्हाट्सएप खोल लें, कोई इंस्टाग्राम खोल लें, ट्विटर खोल लें, हर जगह चोर डाकू, क्या ये वाकई चोर डाकू हैं? जब आप इसका दिफा ही नहीं कर पा रहे, आप क्या हुकूमत करेंगे? 3 दफा आपने हलफ लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और अभी तक आपका समझो हलफ मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि वो गवर्नर कहता है मैं तो कुछ करके दिखावांगा।
آپ اس کا کچھ نہیں کر پا رہے. اتنی ڈھیلی ڈھالی حکومت. رانا ثناءاللہ تم اتنے ڈھیلے ڈھالے ہو. آپ کو وہ آج بھی انہوں نے اجرتی قاتل کہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں. شہباز شریف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس مقابلے کا ماہر ہے، اس کو ہم اندر کریں گے، جیلوں میں بھیجیں گے. میں کہہ رہا ہوں صرف یہ 2 تقریریں عمران خان کی اور شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے کافی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ خونی انقلاب آئے گا. ہم ہمیشہ اس بندے کو آپ اجازت دیتے ہیں جلسہ کرنے کی جو کہتا ہے سر جی میں جلسہ ہوگا اور پرامن ہوگا. جی ہم ذمہ داری دیتے ہیں، لیڈر یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جلسہ پرامن ہوگا اور کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹے گا، کہتے ہیں نا. پھر وہ ڈی سی صاحب اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ جی تم جلسہ کرو. وہ کھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں بچھ چکی ہیں، خونی انقلاب آنے کو تیار بیٹھا ہے، ہم اسلام آباد کو جائم کر دیں گے، ہم 20 لاکھ بندے لائیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوں گے بھی صحیح، تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایک اتنی غنڈہ گردی وہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، وہاں بھی انہیں توہین کی ہے انہوں نے، اور الٹا وہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں دیکھو جی انہوں نے ہمارے اوپر ناجائز پرچہ کیا ہے. آج وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ 80% لوگ نون لیگ کے تھے. بتائیں اب یہ بات ماننے والی ہے؟ لیکن جلسے پہ 22 کروڑ عوام نے سنا ہے یہ لفظ. اس کی تردید کے لیے مریم اورنگزیب آ جائے گی تھوڑی دیر کے لیے اتنی سی. سر جی ان کو حکومت کرنی نہیں آ رہی، اور یہ آئندہ کے 5 سال عمران خان کو پھر یا تو جان بوجھ کے دینا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا پورا ماحول بن رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے نا 2 مہینے نہیں تو 4 مہینے بعد ہوں گے، عمران خان سویپ کرتے ہوئے نظر آئے گا اگر یہی پالیسی رہی تو. اس نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا عمران نے جس نے جیل نہ بھیجا ہو، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، چاہے وہ سعد رفیق ہو، چاہے وہ مفتاح اسماعیل شریف آدمی ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یار اس نے بندہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے رانا ثناءاللہ تیرے اوپر 15 کلو ہیروئن کا کیس ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اب کہ تم کرو گے تو ہم ایکشن لیں گے. پھر آپ کہتے ہیں وکیل صاحب آپ غصے میں آتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہے. 2-4 مہینوں بعد ایسی پلاننگ ہو جائے گی، ایک آدھ جو پارٹی ہے باپ پارٹی ہے یا کاف لیگ والے ہیں یا دو بندے ادھر ہوں گے، حکومت ٹوٹ جائے گی، الیکشن ہو جائیں گے، اور عمران نے پورا الیکشن کا ماحول بنا دیا ہے اور وہ الیکشن آرام سے 2/3 میجارٹی سے جیتے گا. آپ ان کو لگام ہی نہیں دے رہے، وہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں. وہ ماحول اتنا ٹینس ہو گیا ہے کہ یقین کرو رشتہ داروں میں آپ بات نہیں کر سکتے. رشتہ داروں میں آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ رشتہ دار ہی مجھے ماریں گے. اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. جب اتنا کوئی فتنہ پھیلا رہا ہو، فتنہ اور فساد، الفتنہ اشد من وہ کیا کہتے ہیں جی کہ فتنہ جو ہے وہ فساد سے بھی بڑی چیز ہے. یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور آپ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں. 1.5 مہینے سے شیخ رشید باہر رہ سکتا تھا، عمران نے ابھی تک ضمانت نہیں کرائی. بتاؤ 3-4 FIR اس کے خلاف ہو رہی ہیں، تو کدھر ہے تمہاری حکومت؟ پھر بتاؤ کدھر ہے تمہاری حکومت؟ ڈرتے ہو نا، مان جاؤ ڈرتے ہو. تم ڈرتے ہو کہ عمران کو گرفتار کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے. پھر آئندہ 5 سال اس کو دے رہے ہو تم جان بوجھ کے. بڑے افسوس کی بات ہے. سر جی میرا خیال ہے ہم غلط ہی کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. اتنا ٹینس ماحول کر دیا انہوں نے، اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. جب توڑ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے آ جانا ہے.
میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے نا قتل ہونے کا. وہ اتنے جاہل تھا وہ قتل کرنے والا کہ اس نے عمران خان کے خلاف جس نے بات کی تھی اس کو قتل کرایا، اور اس کی بہنوں کا انٹرویو ہوا تو اس نے کہا جی اب تمہاری بہنوں کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے بہنوں کا اللہ مالک ہے. اور صحافی نے پوچھا کہ یہ عمران خان کو جب تم نے اس کی جگہ قتل کی اس وقت تیرے ذہن میں نہیں آیا کہ عمران خان کا بھی اللہ مالک ہے؟ یہ فل انہوں نے آج پھر گالیاں دی ہیں، فوج کو گالیاں دی ہیں. ہم مجبوراً پھر کہنا پڑے گا، اگر حکومت کچھ نہیں نہ کرتی ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے فوج کو کہ بھئی تم پھر آگے آؤ اور اس کی زبان کو لگام دو. ہمیں یہ مجبوراً کہنا پڑے گا، مجبوراً. ہم وکیل خاص طور پہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ ہم فوج کو ذرا سا بھی بلائیں. لیکن جب ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں، آپ نے بس وہی پہلے دن جو گرفتاری کی ہے اس کے بعد شہباز شریف نے کہا جی خبردار اور کوئی بندہ گرفتار نہ ہو. بلکہ آپ دیکھ لیں شہباز شریف نے کل سانگلہ والے جلسے میں کیا کہا ہے، عمران خان کی ویڈیو لیک نہ کی جائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم کہیں گے نا تو وہ ذرا ہمیں پالشیا ذرا کم 4 دفعہ کہتا ہے تو 3 دفعہ کہے گا. میں نے ان کو کہا ہے کہ تم اگر یہ پالیسی بناؤ گے نا وہ 4 کی بجائے تمہیں 8 دفعہ کہے گا. کیوں نہیں سمجھتے تم؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں تو تم نہیں سمجھتے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب تیرے لیے بڑا امتحان ہے کہ تم نے ہمیں مروانا ہے یا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اس کا جواب دو. اگر بے اختیار ہو نا تو پھر استعفیٰ دے دو.